السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 40 ہے، جس میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان، اس ٹاپک کے اندر کئی چیزیں آپ کے سامنے آ چکی، جس میں میدان محشر، اعمال نامہ، حساب، میزان، حوض کوثر، پل صراط اور کل شفاعت کا ذکر آپ کے سامنے شروع ہوا، جس میں کل شفاعت کے باب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ شفاعت کسے کہتے ہیں، کون سی جائز ہے، شفاعت کی شرطیں کیا ہیں، اور جائز شفاعت کتنے قسم کی ہوتی ہیں. یہ کچھ باتیں ابھی تک آپ کے سامنے آئیں. اس کے بعد اخیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شفاعت کن عمل کی بنیاد پر ملے گی، وہ کون سے کام ہیں کہ بندہ کرنے لگ جائے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بن جائے گا. اس میں 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. اب اس کے بعد شفاعت کی دوسری قسم ناجائز شفاعت. ناجائز شفاعت، تو اس میں صرف آپ اتنا لکھ لیں کہ وہ تمام شفاعت جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو وہ ناجائز شفاعت ہے. وہ سبھی شفاعتیں جس کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر موجود نہ ہو وہ ناجائز شفاعت ہیں. جیسے لوگ آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے یہاں پر جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، اور انہیں ان کا یہ عقیدہ یہ ماننا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے شفاعت کریں گے، یہ ہمارے لیے بات کریں گے. تو وہ ساری شفاعتیں جس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر موجود نہ ہو، ایسی شفاعت کا عقیدہ رکھنا یہ ناجائز شفاعت ہے. اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے وہ کون سے اعمال ہیں جن سے آدمی شفاعت سے دور ہو جاتا ہے، یعنی وہ کون سے عمل ہیں جن کو کرنے سے آپ کو شفاعت نہیں ملے گی قیامت کے دن. وہ کون سے عمل ہیں جن کو کرنے سے ایسے انسان کو قیامت کے دن شفاعت نصیب نہ ہوگی. تو وہ عمل جس کے کرنے سے انسان شفاعت کو حاصل نہ کر پائے گا، وہ پہلا عمل ہے شرک. حدیث میں پیچھے آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، صحیح مسلم حدیث نمبر 199، کہ جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب مجھے شفاعت کی اجازت دے گا تو مشرک کے سوا سب کو میری شفاعت سے فائدہ ملے گا. یعنی جس نے آپ کی قوم کے اندر، آپ کی امت کے اندر جس نے شرک نہ کیا ہوگا وہ آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا، پر جس نے شرک کیا ہوگا وہ آپ کی شفاعت کا مستحق نہ ہوگا، مطلب اسے شفاعت نہیں ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا فائدہ اسے نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین جب سب کو بخشے گا، سب کو معاف کرے گا، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. یہ بنیادی عمل ہے شرک، جس بنیاد پر آدمی شفاعت سے دور ہو جاتا ہے. نمبر 2، لعنت کرنا. لعنت کرنا، کچھ لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں لعنت کرنے کی، اس پر لعنت، اس پر لعنت، لعنت ہی بھیجتے رہتے وہ دن بھر. ان کا کام ہی لعنتیں کرنے کا ہے، اور اسے گناہ نہیں سمجھتے، اسے خطا نہیں سمجھتے، اسے غلطی نہیں سمجھتے. تو وہ سمجھ لیں کہ لعنت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسے انسان کو قیامت کے دن شفاعت نصیب نہ ہوگی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2006، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللعانین لا یکونون شہداء ولا الشفعاء یوم القیامہ. بہت زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن شفاعت کے مستحق نہ ہوں گے. لعنتیں کرنے والے قیامت کے دن شفاعت کے مستحق نہ ہوں گے. حوالہ میں نے بتایا صحیح مسلم حدیث نمبر 2006. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سب سے بنیادی عمل تو شرک ہے. اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق نہ ہوگا.
دوسرا عمل جو شریعت میں الگ سے شفاعت کے باب میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے لعنت کرنا. یہ دو بنیادی عمل، ورنہ آپ چاہیں تو عمل کے اندر آپ سارے وہ عمل لکھ سکتے ہیں کہ جیسے قرآن و حدیث پر عمل نہ کرنا، دین پر عمل نہ کرنا، شریعت سے روگردانی کرنا، تو وہ سارے عمل آ جاتے ہیں. پر اسپیشلی شفاعت کے لیے یہ دو عمل حدیث کے اندر الگ سے بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ دو عمل کرتا ہے تو اسے شفاعت نہیں ملے گی. اب اس کے بعد اللہ کے نبی کے علاوہ اور کون لوگ قیامت کے دن سفارش کریں گے یا شفاعت کریں گے؟ ہیڈنگ: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون لوگ کل روز قیامت شفاعت یا سفارش کریں گے؟ تو آپ اگر ہیڈنگ چاہیں تو ایسے لکھیں، یا چاہیں تو ہیڈنگ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت کون کون کریں گے. ایسا لکھ لے زیادہ بہتر رہے گا. عام ہیڈنگ بنا لیں آپ کہ قیامت کے دن کون کون شفاعت کریں گے یا کون کون سفارش کریں گے. تو قیامت کے دن سفارش کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان میں نمبر 1 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی دلیل اوپر صحیح مسلم حدیث نمبر 199 ہے. قیامت کے دن کون کون شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے؟ تو نمبر 1 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 199. نمبر 2 دوسرے انبیاء کرام، یعنی وہ بھی شفاعت کریں گے. بھئی شفاعت عظمیٰ والے وقت تو صرف اللہ کے نبی بولیں گے، نبی منع کر دیں گے، پر ایسا نہیں ہے کہ نبی نہیں کریں گے، نبی بھی شفاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے گا اور وہ بھی لوگوں کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو تو معاف کر دے. تو اللہ کے نبی شفاعت کریں گے. نمبر 2 دوسرے انبیاء شفاعت کریں گے. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 183. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شفاعت الملائکہ وشفع النبیون، فرشتوں نے سفارشیں کر لی اور نبیوں نے بھی سفارشیں کر لی. مطلب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ یعنی فرشتوں کی بھی شفاعت کو قبول کر لیا اور اللہ رب العالمین نے نبیوں کی شفاعت کو بھی قبول کر لیا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انبیاء کرام بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے. نمبر 3 فرشتے شفاعت کریں گے. اس کی دلیل یہی اوپر والی دلیل لکھ لیجئے، کاپی کر لیجئے، کیونکہ اس میں فرشتوں کا بھی ذکر ہے اور انبیاء کا بھی ذکر ہے. فرشتے شفاعت کریں گے قیامت کے دن، وہی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 183. اس کے بعد نمبر 4 اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا. اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا بہت بڑا درجہ ہے شہادت. پیچھے میں نے جب آپ کو عذاب قبر پڑھایا تب بتایا تھا کہ عذاب قبر شہید کو نہیں ہوگا. پھر میں نے جب بعث اور نشور کی بات آئی، قیامت کے دن اٹھائے جانے کی بات، تب میں نے آپ کو بتایا کہ شہید کو اللہ تعالیٰ اسی خون کے ساتھ اٹھائے گا. خون بہ رہا ہوگا، کلر خون کا ہوگا پر خوشبو مشک کی ہوگی. اور یہاں پر پھر اسی کا ذکر ہے اور آگے جنت میں بھی اس کا ذکر آئے گا، کیونکہ شہادت بہت بڑا درجہ ہے. تو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا بھی سفارش کرے گا یا شفاعت کرے گا. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2522. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: یشفع الشہید فی 70 من اہل بیتہ، شہید اپنے گھر کے 70 لوگوں کے لیے سفارش یا شفاعت کرے گا. بہت بڑا مقام ہے شفاعت، بہت بڑا مقام ہے، درجہ ہے شہادت، کہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا درجہ دے گا کہ ایک شہید اپنے گھر کے 70 لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا. پر شرط وہی ہے شرک والی، سب کے لیے وہی شرط ہے. شرک والے کا کچھ ہونے والا نہیں، پر اگر گناہ کیے ہیں اور شہید کی سفارش اسے مل جائے گی تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے گا. اس کے بعد نمبر 5 ایسے بچے جن کا بلوغت کے پہلے انتقال ہو جائے. ایسے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائیں. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1248.
جیسے ہوتے ہیں نا بچوں کا بچپن میں انتقال، پیدا ہوتے ہی انتقال، بلوغت کے پہلے انتقال، تو ایسے ماں باپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کے لیے ایک بڑے فخر کی بات ہے، ان کے لیے بڑے ثواب کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں ایک موقع دے گا ان اولادوں کے انتقال کے ذریعے، اور وہ ان کے لیے سفارش کریں گے، اور رب العالمین ان کی شفاعت کی بنیاد پر انہیں جنت دے دے گا ماں باپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنس الا ادخله الله الجنہ، کہ تم میں سے اگر کسی مسلمان کے 3 بچے بالغ ہونے کے پہلے انتقال کر جائیں تو رب العالمین ان بچوں کی بنیاد پر انہیں جنت دے دے گا. تم میں سے اگر کسی انسان کے 3 بچے بلوغت کے پہلے انتقال کر جائیں تو رب العالمین ایسے ماں باپ کو جنت دے گا ان اولادوں کی بنیاد پر، ان اولادوں کے انتقال کی بنیاد پر. بعض روایتوں میں آتا ہے اگر 2 بچے تو کہا 2 پر بھی جنت، اور بعض آثار میں 1 کا بھی ذکر آتا ہے. یعنی اگر بالغ ہونے سے پہلے بچے کا انتقال ہو جائے تو وہ ماں باپ کو جنت تک لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ. تو اس لیے مومن کا کسی حال میں نقصان نہیں ہوتا، مومن کا ہر حال کے اندر فائدہ ہوتا ہے، ہر وقت فائدہ ہوتا ہے. اس لیے ایک مومن کو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ اس کے لیے کبھی بھی غلط نہیں ہوتا ہے. نمبر 6، ایسا مسلمان جس کے جنازے میں 40 لوگ شریک ہو جائیں. ایسا مسلمان جس کے جنازے میں 40 لوگ شریک ہو جائیں، وہ 40 لوگ اسے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ایسے مسلمان جس کے جنازے میں 40 لوگ شریک ہو جائیں، وہ لوگ اسے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، پر شرط یہ ہے کہ وہ لوگ اہل توحید ہونا چاہیے، مشرک نہیں، اہل توحید. 40 نماز پڑھنے والے اگر توحید پرست کسی کے جنازے کی نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز پڑھنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے. شرط ہے توحید، توحید ہونا ضروری ہے جو 40 نماز پڑھنے والے ان کے اندر. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 948، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور 40 ایسے لوگ اس کے جنازے کی نماز پڑھ لیں جنہوں نے شرک نہ کیا ہو، تو اللہ اس نماز کی بنیاد پر ان کی سفارش قبول کرتا ہے اور اس بندے کو معاف کر دیتا ہے. اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کا جنازہ ایسے 40 لوگ پڑھیں جنہوں نے شرک نہ کیا ہو، رب العالمین ان 40 لوگوں کے نماز کی بنیاد پر اس انسان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے جنازے کی، اور کتنی ضرورت ہے لوگوں کو کہ آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھیں. افسوس ہوتا ہے اس قوم پر کہ جنازے کی نماز کے ٹائم آدھے لوگ سائڈ میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کنڈیشن نہیں ہے نماز پڑھنے کی. سوچو آپ کا نماز پڑھنا کسی کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اگر آپ توحید پرست ہو تو موقع نکال کر ضرور جب جہاں خبر ملے انتقال کی، جس کا انتقال ہوا ہے اس کے بارے میں خبر ملے کہ صاحب فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہمیں نماز کے لیے جانا چاہیے، ہمیں شرکت کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے ہمارے جانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اسے جنت میں جگہ دے دے. اور جب آپ لوگوں کے جنازے میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے جنازے کے اندر بھی اللہ لوگوں کو بھیجے گا، اور 40 توحید پرستوں نے اگر آپ کے جنازے کی نماز کو ادا کر دیا تو انشاءاللہ رب العالمین ان کی بنیاد پر آپ کے گناہ کو معاف فرما دے گا. اس کے بعد 7ویں اور آخری چیز جو قیامت کے دن شفاعت اور سفارش کریں گے وہ ہے قرآن. قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا. مسند احمد حدیث نمبر 22193، مسند احمد حدیث نمبر 22193، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه
تم لوگ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن کل روز قیامت پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. تم لوگ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن کل روز قیامت پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. پر کن کے لیے؟ جو قرآن پڑھتے ہوں گے نا، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے نا. صرف رمضان والوں کے لیے؟ صرف سال میں ایک بار یاد کرنے والوں کے لیے؟ ارے یہ فضیلت ہے ریگولر عمل کرنے والوں کے لیے، قرآن سے دل لگانے والوں کے لیے، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی بنانے والوں کے لیے، کہ جو روزانہ اپنا وقت مقرر کر کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، نہ آئے تو پڑھنا سیکھتے ہیں، جتنا آتا ہے اتنا پڑھتے ہیں. ایسے لوگ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، کل روز قیامت یہی قرآن ان کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور اللہ سے کہے گا اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، اے اللہ تعالی، یہ بندہ مجھے پڑھنے کے لیے جاگتا تھا، یہ بندہ مجھے پڑھنے کے لیے بیٹھتا تھا، اللہ تو نے مجھے اجازت دی ہے، میں دعا کر رہا ہوں، سفارش کر رہا ہوں، اللہ میری دعا قبول کر لے، اور اللہ اس قرآن کی دعا کی بنیاد پر اس بندے کو معاف کر دے گا. کتنا بڑا مقام ہے نا، کتنا بڑا درجہ ہے نا. چاہتے ہیں نام حاصل کرنا تو اس کے لیے ہمیں قرآن سے محبت کرنا ہوگی، قرآن کو اپنی زندگی بنانا ہوگا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی، تب جا کے ہمارے لیے یہ قرآن سفارشی بن کر آئے گا. اس کے بعد نمبر 9، قیامت کے دن کے جو حالات میں بتا رہا ہوں، جو چیزیں میں بتا رہا ہوں، اس میں نمبر 9 جہنم. جہنم کیا ہے؟ جہنم کسے کہا جاتا ہے؟ جہنم کافروں، مشرکوں اور اللہ کے نافرمانوں کے ٹھکانے کو کہا جاتا ہے جہنم. کافروں، مشرکوں اور اللہ کے نافرمانوں کے ٹھکانوں کو یا ٹھکانے کو جہنم کہا جاتا ہے، جس میں انہیں عذاب دیا جائے گا. کافروں، مشرکوں اور اللہ کے نافرمانوں کے ٹھکانے کو جہنم کہا جاتا ہے، جہاں پر انہیں ان کے عمل کا عذاب دیا جائے گا. جہنم ایک ایسا ورڈ، ایک ایسا لفظ جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی لفظوں سے استعمال کیا ہے. کہیں جہنم، کہیں نار، کہیں مثوا، کئی الفاظ کے ساتھ رب العالمین نے جہنم کو یاد کیا ہے. جہنم بڑی ہولناک، بڑی خوفناک جگہ ہے. یہ سارے معاملات ہونے کے بعد، اعمال نامہ دینا، حساب ہونا، پولیس رات ہونا، یہ سارے معاملات سے گزرنے کے بعد بندے کے لیے اگر فیصلہ کیا گیا اس کے عمل کی بنیاد پر جہنم کا، تو اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جو انتہائی برا ٹھکانہ ہے، انتہائی برا عذاب ہے، انتہائی زیادہ تکلیف کی جگہ ہے، جس سے ایک مومن ہر وقت پناہ مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. انتہائی شدید جگہ، انتہائی سخت جگہ. اب جہنم، اس تعلق سے کچھ پوائنٹس کی شکل میں باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے جہنم کے داروغہ ہوں گے، داروغہ، گیٹ مین، سیکیورٹی گارڈ، آپ چاہے جو اسے بول دیں، ذمہ دار، جو اس پورے جہنم کے سارے سسٹم کو دیکھنے والا ہوگا. تو جہنم کے داروغہ ہوں گے جن کی تعداد 19 ہوگی. یعنی ایک بار اگر بندہ جہنم میں ڈال دیا گیا تو اپنی مرضی سے وہ نکل نہیں پائے گا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یہ داروغہ انتہائی زیادہ شدید، انتہائی زیادہ سخت، جنہیں اللہ رب العالمین نے جہنم کا داروغہ بنایا ہے. ان کی تعداد 19 ہوگی.
جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر آیت نمبر 26 سے 30 کے اندر کیا ہے، اور ارشاد فرمایا سأصلیہ سقر، انہیں جلد ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آپ کیا جانتے ہیں جہنم کے بارے میں؟ کچھ چھوڑے اوڑے گی نہیں، وہ بالکل ختم کر کے رکھ دے گی، چمڑیوں کو چھیل کر جلا کر ختم کر دے گی، اور اس جہنم کے اوپر 19 داروغہ ہیں۔ مین جو ہمارا محل استشہاد ہے، جو ہماری دلیل والی بات ہے وہ یہ کہ جہنم پر 19 داروغہ ہوں گے، 19 ذمہ دار ہوں گے، جو اللہ تعالی کے حکم سے جہنمیوں کے سارے معاملات کو دیکھیں گے، اور جہنمی اللہ تعالی کی اجازت کے بنا اگر نکلنا چاہے گا تو اسے نکلنے نہیں دیں گے۔ جہنم کے 19 داروغہ ہوں گے۔ نمبر 2، وہ بہت شدید ہوں گے، سخت شدید۔ یہ داروغہ جو ہوں گے بڑے شدید ہوں گے۔ اب ہوتا ہے نا، آپ کو عذاب دیا جا رہا ہے، اب جہاں عذاب دیا جا رہا ہے ذرا جیلر نرم ہو جائے کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا نہیں مارنا چاہیے تو عذاب کم ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا نا، پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اتنی شدید جگہ رکھا ہے کہ اس کے جو داروغہ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ بھی بڑے سخت ہوں گے۔ رونے سے، گڑگڑانے سے، چلانے سے انہیں کوئی فرق نہ پڑے گا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم به ویفعلون ما یؤمرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا جائے گا، اور اس جہنم کے اوپر اتنے شدید، اتنے سخت دل فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو اللہ کہے گا وہ عمل کریں گے۔ جہنم کے داروغہ انتہائی زیادہ شدید، سخت دل، سخت جان ہوں گے۔ جہنمی روئیں گے، گڑگڑائیں گے، چلائیں گے، اور عذاب کی قسمیں میں آپ کو بتاؤں گا کیسا کیسا عذاب آگے چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اتنا شدید عذاب، اتنا تکلیف والا عذاب ہوگا کہ وہ پکاریں گے، چلائیں گے، کہیں گے سن لو، مان لو، پر انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کے چلانے سے، آپ کے رونے سے، آپ کے بولنے سے، آپ کے پکارنے سے ان داروغوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان فرشتوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں اسی حکم کے لیے مسلط کیا ہے، اسی عمل کے لیے مسلط کیا ہے کہ اگر کوئی چلائے، پکارے یا کچھ بھی کر لے، تمہارے دل میں نرمی نہیں آنا چاہیے۔ سوچئے، ذرا سا سوچئے کیا ہے جہنم۔ نمبر 3، جہنم کے اندر کیٹیگریز ہوں گی عذاب کی۔ نمبر 3، جہنم کے اندر عذاب کی کیٹیگریز ہوں گی، یعنی جہنم صرف ایک جیسا نہیں رہے گا، اس کے اندر بھی درجے ہیں، کہیں زیادہ عذاب، کہیں تھوڑا کم عذاب، کہیں ایسا عذاب، کہیں ویسا عذاب، یعنی جہنم کے اندر باقاعدہ کیٹیگریز ہوں گی۔ نمبر 3، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 145 ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے کے اندر رہے گا۔ یعنی پتا چلتا ہے جہنم میں طبقات ہوں گے، سٹیپس ہوں گی، آگے پیچھے لوگ رہیں گے، الگ الگ عذاب کی کیٹیگریز ہوں گی۔ یہ اس سے پتا چلتا ہے کیونکہ منافق جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں رکھا جاتا ہے، اور آگ سب سے زیادہ کہاں لگتی ہے؟ پیندے کے اندر۔ جو برتن ہم استعمال کرتے ہیں نا، ہم لوگ پتیلی کا استعمال کریں، ہم لوگ برتنوں کا استعمال کریں، کوکر کا استعمال کریں، جب کوئی چیز پکائی جاتی ہے تو آگ کی سب سے زیادہ شدت اس کی تہ کے اندر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ منافق جو جھوٹا اسلام دکھاتے ہیں، اندر کفر رکھتے ہیں، سامنے ایمان دکھاتے ہیں، ان لوگوں کو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں رکھا جائے گا تاکہ سب سے زیادہ انہیں عذاب دیا جا سکے، سب سے زیادہ انہیں تپش دی جا سکے، سب سے زیادہ انہیں تکلیف دی جا سکے۔ تو یقیناً جہنم کے اندر کیٹیگریز ہوں گی اور جہنم کے اندر درجات ہوں گے۔
نمبر 4، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے. جہنم کے 7 دروازے ہوں گے. سورہ ہجر آیت نمبر 43 اور 44، اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان جہنم لموعدہم اجمعین لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. یقیناً جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں. ہر دروازے سے جانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فکس کر رکھا ہے. کون کس دروازے سے جائے گا اللہ نے فکس کر رکھا ہے. پر جہنم کے کتنے دروازے ہوں گے؟ 7 دروازے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا 7 ابواب، 7 دروازے ہوں گے. نمبر 5، دیکھیں میں بہت شارٹ کے اندر، یعنی ایسا نہیں کہ بہت لمبی ڈیٹیل آپ کو دے رہا ہوں، شارٹ کے اندر میں آپ کو جہنم بتا رہا ہوں کہ جہنم کیا ہے. کئی چیزیں اس کے اندر بتاؤں گا، جہنمی کون، جہنم میں لے جانے والے عمل کون سے، جہنم سے بچانے والے عمل کون سے، جہنم میں عذاب کے طریقے کیا ہوں گے. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آگے آپ چل کر آپ کو کل کے درس میں آئیں گی آگے انشاءاللہ. اس کے بعد نمبر 5، جہنم میں آگ جلانے کا ایندھن کیا ہوگا. جہنم میں آگ جلانے کا ایندھن کیا ہوگا. سورہ تحریم آیت نمبر 6 جو اوپر بتائی وہی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیوں؟ وقودھا الناس والحجارہ، کیونکہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر کو بنایا جائے گا. یہ بت پرستی کرنے والے جنہوں نے غیر اللہ کو اپنا بت اور اپنا معبود بنا لیا ہے، انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور خود انسان کو جلا جلا کے آگ کو بڑھایا جائے گا. اللہ اکبر. آگ کی شدت کا تصور کیجئے آپ کہ انسان کو ڈال ڈال کر اس میں جلایا جائے گا اور آگ کی تپش کو بڑھایا جائے گا. تپش کتنی شدید ہوگی، عذاب کتنا سخت ہوگا. رب العالمین ہم تمام کو اس جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے کہ اس میں ایندھن کے طور پر انسان اور پتھر کو استعمال کیا جائے گا. نمبر 6، جہنم کی آگ کیسی ہوگی. جہنم کی آگ کیسی ہوگی. لوگ آگ سمجھتے ہیں نا، جہنم آگ اپن اپنی آگ جیسی سمجھتے ہیں، جو گیس پر نظر آتی ہے، جو لکڑیوں میں جلتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ وہ آگ اور وہ آگ میں بہت زیادہ فرق ہے. کیوں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2184، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نارنا جزء من 70 جزء من نار جہنم. دنیا میں جو یہ ہماری آگ ہے، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. 70واں حصہ، جس کے اندر بدن جل جاتا ہے، کپڑے جل جاتے ہیں، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کھیتیاں تباہ ہو جاتی ہیں، جنگل برباد ہو جاتے ہیں، گھر دکان مکان فیکٹریاں تباہ ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ جو تم آگ اپنے سامنے دنیا میں دیکھتے ہو نا، یہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا کم ہے. اللہ اکبر. کیا شدت ہوگی اس آگ میں، کیا شدت ہوگی. اللہ رب العالمین نے جو جہنم کی آگ کے اندر رکھا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. بہت شدید ہے وہ آگ، بہت شدید ہے اس کا معاملہ، کہ دنیا میں جو تمہاری آگ ہے اس کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو بنایا ہے. اسی آگ کی تپش کو بتاتے ہوئے دوسری دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اشتد الحر، جب بہت زیادہ شدید گرمی ہو جائے تو تم اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ گرمی بڑھ جاتی ہے، مجھے ایک بار سانس چھوڑنے کی اجازت دو. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دی کہ سال میں ایک بار وہ اپنی سانس کو چھوڑتی ہے تو اس کے چھوڑنے سے دنیا کے اندر گرمی بڑھ جاتی ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری حدیث نمبر 3258، صحیح بخاری حدیث نمبر 3258، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب آگ کی شدت، جب گرمی کی شدت ہو جائے تو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو، کیونکہ یہ شدت جو ہے کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ آگ نے کہا اللہ تعالیٰ مجھ میں ہیٹ زیادہ ہو جاتی ہے، مجھے سانس چھوڑنے کی اجازت دیجئے، تو رب العالمین نے کہا کہ سال میں ایک بار چھوڑ لیا کرنا، اس سے دنیا کے اندر گرمی بڑھ جاتی ہے۔ جہنم کے سانس لینے سے گرمی بڑھ جائے، اگر کسی کو اسی جہنم میں ڈال دیا گیا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کون سا عمل دکھائے گا؟ وہ رب العالمین کے سامنے کیسے معافی چاہے گا؟ کیونکہ رب العالمین نے اس آگ کو اتنا شدید، اتنا زیادہ سخت، اتنا زیادہ آگ والا بنایا ہے کہ اگر دنیاوی آگ کو دیکھا جائے تو 70 گنا کا فرق ہے۔ اگر عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے، جو ہم دیکھتے ہیں، جسے ہم محسوس کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شدت کی گرمی تم جانتے ہو کیسے ہوتی ہے؟ یہ جہنم کا سانس چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے، اللہ بچائے اس جہنم سے۔ کتنا شدید وہ جہنم ہوگا، کتنی شدید اس کی آگ ہوگی، کتنی شدید تپش اللہ رب العالمین نے اس جہنم کے اندر رکھی ہے۔ جہنم کا یہ پارٹ 1، پارٹ 2 کل آپ کے سامنے آئے گا، جس کے اندر آئے گا جہنمی کون لوگ ہیں، یا جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں، پھر اس کے بعد عذاب کی کیفیت، کہ جہنم کے اندر عذاب ہوگا تو اس کی کیفیتیں کیا ہوں گی، پھر اس کے بعد لاسٹ میں عذاب جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے، طریقے اس کے کیا ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر رب العالمین بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ یہ سارے معاملات انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب صرف 2 ٹاپک ہمارے پاس آخرت کے اندر بچے ہیں، ایک ہے جہنم، ایک ہے جنت۔ اللہ نے چاہا تو 2-3 درس کے اندر یہ مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایمان کا آخری حصہ جو ہمارے پاس چلے گا وہ ہے تقدیر پر ایمان، تو اس میں ہم تقدیر کو سمجھیں گے، تقدیر پر ہونے والے اعتراضوں کو سمجھیں گے، حرام پر لوگ جو دلیل پکڑتے ہیں تقدیر کو، اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حق دین کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔